اور انہیں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا، عجیب مثال بنایا، یعنی اپنی قدرت کی مثال بنایا، اپنی قدرت کا عجیب نمونہ بنایا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے، یعنی اے اہل مکہ ہم تمہیں ہلاک کر دیتے اور تمہارے بجائے زمین میں فرشتے بساتے جو ہماری عبادت کرتے، اطاعت کرتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قرب قیامت میں یہ نازل ہوں گے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یعنی میری ہدایت و شریعت کا اتباع تم کرو اور قیامت میں ہرگز شک نہ کرو، قیامت ضرور واقع ہوگی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے، یعنی شیطان تمہیں شریعت کی پیروی سے نہ روکے، قیامت پر یقین لانے سے نہ روکے، دین الہی پر قائم رہنے سے شیطان تمہیں نہ روکے، یعنی شیطان کی باتوں میں نہ آنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لائے، یعنی اپنے معجزات آپ لے کر آئے، قال، آپ نے فرمایا، قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا، یعنی نبوت لے کر آیا، انجیل لے کر آیا جس میں اللہ کے احکام ہیں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، یعنی توریت کے جن احکام میں تم اختلاف رکھتے ہو وہ میں واضح بیان کر دوں تاکہ تم پر حق ظاہر ہو جائے۔ فاتقوا اللہ واتیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ ان اللہ هو ربی وربکم، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام مبارک یہاں مکمل ہوا۔ آگے عیسائیوں کے شرک کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لوگ مختلف ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ عیسیٰ خدا تھے، کسی نے کہا خدا کے بیٹے، کسی نے کہا تین میں سے تیسرے۔ غرض عیسائی فرقے فرقے ہو گئے، یعقوبی، نستوری، ملکانی، شمعونی، ان میں کئی فرقے ہو گئے۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے، یعنی جن ظالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کفریہ باتیں کہیں، کل بروز قیامت انہیں سخت ترین عذاب ہوگا۔ هل ينظرون الا الساعة، کاہے کے انتظار میں ہے مگر قیامت کے، ان تأتیہم بغتہ، کہ ان پر اچانک آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست اس قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، مگر پرہیزگار۔
یعنی دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالی کے لیے ہے باقی رہے گی۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، آپ نے فرمایا 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ یہ 2 دوست ہیں مومن، ان میں سے جو مومن دوست مر جاتا ہے، اس روایت سے یہ ثابت ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے زندہ دوست کے لیے دعا کرتا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر۔ معلوم ہوا کہ اچھے لوگوں سے دوستی کی جائے تو مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ایسے نیک صالح دوست ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور 2 کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرمانبرداری سے منع کرتا تھا، برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا، اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کا ذکر کرے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے یہ برا بھائی ہے، برا دوست ہے، برا رفیق ہے۔ سورہ زخرف کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، اور جو برے دوست ہیں، خاص طور پر کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو، بدعقیدہ، بد مذہب، ان دوستوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے دوری عطا فرمائے، اور جو نیک صالح ہیں، جو خود بھی نیک ہیں اور ہمیں نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کھڑے ہو کر عقیدت محبت سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، حضور کا نام سن کر چومتے ہیں، حضور سے عشق و محبت کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں دوست عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔